انہوں نے دیکھا اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا کرو، انہیں ہمیں کہا تو ہم نے دیکھا کہ وہ ہم سے زیادہ اللہ پہ اعتماد اور توکل کر رہے ہیں. انہوں نے بولا کہ ہم نے مدرسے میں کوئی انتظام کرنا ہے، چندہ جمع کرو، تو خود اپنی جیب سے سب سے زیادہ چندہ دیا. نہیں آ رہی بات؟ چھوڑو رہنے دو، ایسے ہی ٹھیک ہے. تو گھر میں بچوں کو عمل دکھایا کرو. آپ اگر اپنے بیٹوں کو سمجھاتے ہو کہ بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یہ اس زمانے کی بات ہے جب گھر میں بچے بچیاں ہوا کرتے تھے، اب تو ایک آدھ ہوتا ہے، تو وہ سارا سیٹ اپ ہی برباد ہو. پہلے یہ ہوتا تھا 7-8 بہن بھائی ہیں تو ماں باپ بھائیوں کو حکم دیتے تھے بھائی بیٹوں کو بھی بیٹیوں کا بھی خیال کرنا. اب تو ٹیاں ہے ہی نہیں، ٹی رہ گئی ہے، بیٹیاں نہیں ہوتی. ایک آدھ بیٹی ہوتی وہ خود ہی اپنا خیال رکھ لے گی، اس کے لیے آپ کو نہ وصیتیں کرنے کی ضرورت نہ تکلف کی. یہ ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن کے ہاں بچے ہوتے ہیں، خاندان ہوتے ہیں، چاچے مامے خاندان گھر آباد ہوتے ہیں، تو ان کے لیے خصوصی پیکیج ابھی میں پیش کر رہا ہوں کہ جب وہ اپنے بیٹوں کو سمجھائیں کہ اپنی بیٹیوں کا خیال کرنا، تو کیا مطلب بھائیوں کو سمجھا رہے ہیں بہنوں کا، تو پھر آپ نے ان کے سامنے اپنی بہنوں کا خیال کر کے دکھانا ہے. اپنی بہنوں کو دعوت دو، ان کو ہدیے دو، ان کو پیسے دو. بچوں کو پتا چلے ہمارا ابا اپنی بہنوں کا اتنا خیال کرتا تھا، تو ہمیں بھی ابا کے جانے کے بعد اپنی بہنوں کا خیال کرنا ہے. ان کو پتا ہے ابا کے پاس نصیحتوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. پوری تقریر ابا کی 1 گھنٹے کی ہوتی ہے، لیکن ابا کی جب بہنیں آتی ہیں تو ابا 5 روپے بھی خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. بچوں کو آپ نے کہا کہ دیکھو بیٹا، تمہارے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے، بھائیوں میں پہلے ہوتے تھے، اب بھائی نہیں، ایک آدھ بچہ ہی بس، سارا برباد ہوگا. مجھے تو اتنا غصہ آتا ہے نا، پکڑ کے چترول لگانا شروع کر دوں کہ تم لوگوں نے فیملی پلاننگ والوں کی باتوں میں آ کے کیسا بیڑا غرق کباڑا کر دیا اپنے گھروں کا یار، سارا فیملی سسٹم تباہ کر دیا. اس کے لیے شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی تم لوگوں کا یار. شادی تو ہوتی بچے پیدا کرنے کے لیے، ایسے ہی تھوڑے دن رہ گئے تھے زندگی گزار لیتے. ٹینشن، بیگم کی ٹینشن کی بھی کیا ضرورت ہے، اور اگر ٹینشن لے لیے تو ایک آدھ بچے ایک سے زیادہ تو پھر اس کی ٹینشن ہوتی ہے. بچوں کی وجہ سے تو بیوی کو پال رہا ہوتا ہے آدمی. خیر اب یہ باتیں پھر خواتین ناراض ہوتی ہیں، ویسے بھی پالتا ہے، ایسا نہیں ہے صرف بچوں کی وجہ سے، تو بلکہ پالتا کہاں ہے، خود پلتی ہیں. تو میرے بھائی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ نے بیٹوں کو سمجھانا ہے کہ اگر تمہارے بھائیوں میں سے کوئی غریب ہو جائے تو جس بھائی کو اللہ پیسہ دے گا اس نے اپنے غریب بھائیوں کا خیال کرنا ہے. یہ تقریر جب سمجھ میں آئے گی جب بچے دیکھیں گے ہمارے ابا ہمارے چاچا اور تایا کا خیال رکھتے ہیں. نہیں آ رہی سمجھ؟ آپ کے بھائیوں میں کوئی غریب ہو جائے نا، ایسا نہ کرو کہ وہ آ کے آپ سے بھیک مانگے، یار اللہ کے نام پہ کچھ دے دے، تو گاڑیوں میں گھوم رہا ہے، کچھ ہمیں بھی دے دے. آپ نے پہلے سے ہی ان کو دینا شروع کر دینا ہے، ان کا حصہ ہے. وفی اموالہم حق للسائل والمحروم وآت ذی القربى حقہ. اللہ کہتے ہیں رشتہ داروں کو ان کا حق دو. تو رشتہ داروں میں تو بھائی بہن سب سے پہلے ہیں بھائی. اللہ کہہ رہی ہے ان کا رائٹ ہے، ان کا حق ہے. آپ کے پاس پیسہ ہے، وہ غریب ہیں، تو میں نہیں کہہ رہا ان کو وہی اسٹینڈرڈ دے دو جو آپ کا ہے، اتنا تو کرو نا کہ کچھ تو تھوڑا سا خیال کرو ان کا. ایک کے پاس پیسہ آ جاتا ہے، دوسرا پیچھے پڑا ہوا ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں تجھے ضرورت کیا ہے، تو ضرورت کیا ہو. بھائی بھائیوں کو بہنوں کو ضرورت کی وجہ سے نہیں دیا جاتا. کس وجہ سے دیا جاتا ہے؟ رشتے کی وجہ سے دیا جاتا ہے. یہ اللہ کا حکم ہے، اگر آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. نہیں رکھتے تو جیسے انگریز زندگی گزار رہا ہے، وہ بیوی کو بھی نہیں کھلاتا، وہ ماں باپ کو نہیں کھلاتا، تو آپ بھی نہ کھلاؤ. تو ایک فیصلہ کر لو، انگریزوں کے طریقے پہ چلنا ہے یا اسلام کے طریقے پہ چلنا ہے. اسلام کے طریقے پہ اگر چلنا ہے تو رشتہ داروں پہ بھی خرچ